طے ہے قبلہ یہ حقیقت، لاکھ سمندر علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو، شام والی بی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ مولا تمہارا آنسو قبول فرمائے، میرے پاس سوائے دعا کے اور کچھ نہیں دینے کو، صلہ مجلس کی وارث نے دینا ہے تمہیں، بس چند لمحے میری طرف دیکھ لو، سن مجھ سے لینا، پردے میں مجلس والی بی موجود ہے، پرسا اسی کو دینا۔ درد کی کہانی وہی ہے جو 1400 سال سے ہمیشہ سنتے ہو۔ پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے درد کے تصور کرنے سے کوئی تصویر نکالے، رونے والوں کو دکھائے، پھر آنسوؤں کی خیرات تو تم خود مانگ لیتے ہو، میں بھی لمحہ یاد دلا رہا ہوں۔ شہر مدینہ ہے، بس بغیر تمہید کے میں نے بات شروع کر دی۔ تمہارا لہو رونے والا امام ہے، سامنے نعمان ابن منذر مدائنی ہے، ابن منذر سوال کر رہا ہے، بیمار کربلا رو بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، حالات اور سفر نامہ پوچھتے پوچھتے دوران گفتگو ایک جملہ بولا ابن منذر نے، مولا ویسے تو یقیناً تیری زندگی کا لمحہ لمحہ درد کی تفسیر ہے، مولا کوئی ایسا درد ہے جو پھانس بن گیا ہو کلیجے میں، جو تیر بن کے پیوست ہو گیا ہو؟ میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، آپ زمین پہ بیٹھ کر سن رہے ہیں، کتاب میں میں نے یہی فکرے پڑھے کہ سوال کرنا تھا ابن منذر کا، کھڑے ہو کے ماتم کیا سجاد نے، کہا ابن منذر یہ سوال کیسا کر دیا تو نے؟ یہ سوال تو نہیں، تلوار ہے یہ، مولا وہ کیسے؟ فرمایا ویسے تو ہر درد قبر تک مجھے خون رلائے گا، مگر ایک درد ایسا ہے تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ جب سجاد بارگاہ الہی میں آئے گا تو اس وقت بھی میری آنکھیں خون برساتی ہوئی آئیں گی۔ مولا کون سا درد؟ فرمایا درد یہ ہے کہ کربلا سے شام تک میری 4 سال کی بہن سکینہ نے مجھ سے کچھ فرمائشیں کی، پھر مولا فرمایا رلاتی یہی بات ہے مجھے کہ میں پوری ایک بھی نہیں کر سکا۔ مولا کیسے؟ بس بڑی جلدی تمہارے تصور سے پہلے انشاءاللہ میں نے ممبر خالی کر دینا ہے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا سے شام تک 2 موقع آئے، میری بہن نے مجھ سے پانی مانگا، میرے پاس دینے کو تھا نہیں۔ میں پہلے رونے والوں کو بتاتا چلوں، کیونکہ پڑھنے والے آپ کو یہ بتاتے ہیں اور رونے والوں کے بھی ذہن میں یہ تصور ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد، شام غریبہ کے بعد بچوں کی پیاس بجھ گئی، آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو۔ شام غریبہ کے بعد صحابیوں کے بچوں کی پیاس بجھی، آل محمد کے بچے شام تک پیاسے رہے۔ مجھے حسین کی آخری سجدے کی قسم، کیونکہ 11ویں رات انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا، اور راستے میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ میں کہوں گا اپنے حرفوں کا ذمہ دار میں خود ہوں، چھپا اس لیے نہیں سکتا کہ خون رونے والا روکتا ہے کہ ہمارے مصائب چھپاؤ گے تو خولی کے ساتھ اٹھو گے۔ کوشش کروں گا کہ نرم اشاروں میں بات کروں، تم بھی کوشش کرنا کہ مجھے اوریا لفظ استعمال نہ کرنا پڑے۔ پڑھو تاریخیں، کربلا سے شام تک شمر پانی بانٹتا تھا پہلے اپنے لشکر میں، چوٹ لگے تو خدا کے لیے معاف کر دینا، پھر اپنے لشکر کے جانوروں کو پلاتا تھا۔ میں رک اس لیے نہیں گیا کہ مجھے روایت بھول گئی ہے، بات اتنی شدید ہے، پتہ نہیں برداشت کرو گے یا نہیں۔ جب جانور پی لیتے تھے، یہ حرام زادہ سجاد کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا جس بچے کو پانی پینا ہو آ کے پی لے۔
صحابہ کے بچے پی لیتے تھے، سکینہ پیاسی، سرکار باقر پیاسے، تمام اولاد علی پیاسی۔ تو فرمایا پانی مانگا راستے میں 2 دفعہ سکینہ نے، میں نہیں دے سکا، ایک فرمائش، بس یہی ایک بتا سکوں گا میں، اس سے زیادہ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا ایک فرمائش بازار میں کی، قبر تک لہو روتا رہوں گا، میں نہیں پوری کر سکا فرمائش اپنی بہن کی۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا ابن منذر یہ تو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ شمر کمینے کو شوق ہی 2 تھے، میری پشت پر تاریخ کربلا لکھنا یا میری معصومہ بہن پر ظلم کرنا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ نہیں، اب جس کے دل میں گوشت کا ٹکڑا ہے، پتھر نہیں رکھا، اس کے لیے ہے میرا جملہ۔ سجاد فرماتے ہیں کہ شام میں مجھے چلنے میں دشواری پیش آئی، شمر کمینہ قلم لے کے میرے پاس آیا، میری پشت پر تاریخ کربلا لکھنا شروع کی۔ قلم کی نوک تیز تھی، سیاہی کاغذ سے باہر آنے لگی۔ اب اس سے زیادہ نرم لفظ میں کیا تمہیں سنا سکتا ہوں؟ فرمایا آخر بہن کا دل تھا، میری معصومہ بہن برداشت نہیں کر سکی، آ کے شمر کے سامنے اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے دیے، بے حیا تجھے حیا نہیں آتی؟ کربلا سے میرے بھائی کو تازیانے مارنے لگا ہے، شام تک مارے ہیں، اب تو بس کر۔ شغبر والا ابن منذر کہتا ہے مولا پھر اسے حیا آ گئی، منہ پہ ماتم کر کے سجاد نے کہا اسی بات پہ تو لہو روتا ہوں، بس میری بہن نے سفارش کی جو مجھ سے کر رہا تھا وہی سکینہ کے ساتھ ہونے لگا۔ فرمایا ابن منذر ذرا تصور کر، 4 سال کی بچی بندھے ہوئے ہاتھ، فرمایا لگتے رہے چابک، برستے رہے تازیانے، یہاں میری بہن نے مجھ سے فرمائش کی اب اگر جگر پھٹ بھی جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ بولا کیا فرمائش کی؟ کہا یہ تازیانے مار رہا تھا۔ سکینہ نے میری طرف دے کر کہا سجاد کل شمر اللہ یضرب بوجہی صوت الجفا، سجاد شمر سے کہہ دے اگر مارنا ہے ادھر مارے ادھر نہ مارے۔ سجاد میں چہرے پر تازیانے برداشت نہیں کر سکتی، سجاد میرے رخسار کی کھال پھٹ گئی ہے، جو حال تیری پشت کا تھا میرے رخسار کا ہو گیا۔ مولا پھر کہا میں نے کہہ دیا کہ شمر حیا کر بچی کا چہرہ چھوڑ دے، رک گیا، اب سیدو مجھے معاف کر دینا۔ کہا مجھے کیا خبر تھی، یہی درد مجھے قبر تک رلائے گا، بس میرا روکنا تھا۔ اب اگر میں کتاب والے لفظ پڑھوں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے، بس میرا اشارہ ہے۔ کہا میں نے سفارش کی، مولا پھر مانی گئی؟ کہا ظالم نے سفارش نہیں مانی، بس ایک جملہ بازار میں گونجتا رہا، پھر کہو گی بھائی سے، پھر کہو گی بھائی سے، پھر کہو گی بھائی سے۔ زمین شام میں زلزلہ تھا، میرے بابا کے سر سے آواز آئی سجاد میری سکینہ مر جائے گی، زینب چھڑوا لو میری بیمار بچی مر جائے گی۔